بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ تعالی دوستان ذی وقار، حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت میاں والی میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج ہمارا عنوان ہے سورۃ النساء، رکوع نمبر 17، پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 14 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اہم ترین موضوعات ہیں ہدایت من جانب اللہ ہے، علم رسول کی وسعت اور راہ حق رسول کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے منافقین کے تعلق سے خطاب فرما رہا تھا کہ وہ کیا کیا سوچتے تھے، تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر نہ ہو فضل خدا تم پر اور رحمت خدا تو ضرور ایک گروہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے ان میں سے، منافقین میں سے، یہ کہ آپ کو فریب دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا فریب و دھوکہ دینا ہے اور کیا اضلال و تضلیل یعنی گمراہ کرنا ہے۔ وہ خود گمراہ ہوتے، فریب خوردہ اور دھوکہ زدہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں بھٹکاتے وہ مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں بگاڑتے کچھ آپ کا، من شیء کچھ بھی۔ اے حبیب، یہ منافقوں کی کارروائیاں، یہ سب اس کا وبال ان کے اپنے سر پر ہے۔ اللہ بنی ظفر نے تاما کو چوری سے بری الذمہ بنانے کی پوری کوشش کر ڈالی کہ چوری اس نے کی، اور وہ زرہ جا کے یہودی کے پاس چھپا کے رکھا ہے، اور یہودی کے خلاف گواہ بھی جھوٹے پیش کر دیے، اور ظاہر گواہی پر سرکار فیصلہ فرماتے تو تاما کی مراد پوری ہو جاتی اور منافقین کی۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اس غیبی بات کی خبر دے دی، اور سرکار نے وہ فیصلہ ظاہری اس جھوٹی گواہی پر نہ فرمایا، اللہ کے دیے ہوئے باطنی علم سے فرمایا۔ تو یہودی بری ہو گیا، اور یہ جو منافق گروہ تھا
جو حقیقت میں چور تھا پھنس گیا۔ تو انہوں نے تو پوری کوشش کی تاکہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے باز رکھیں، اس لیے وہ لوگ آپ کے سامنے غلط بیان اور گواہیاں دے رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ساتھی تاما جو ہے وہ چوری کا مرتکب ہو چکا ہے۔ تو حبیب آپ پر ان کی غلط پالیسیوں، کرتوتوں، منافقتوں کا اثر نہیں پڑتا جتنی جدوجہد کر رہے، اور آپ کا تاما کے حق میں فیصلہ کرنے پر کوئی طبی میلان نہیں تھا۔ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ پیغمبر خدا اس پر کہ بھائی یہ چونکہ زہری کلمہ پڑھتا ہے اور وہ یہودی ہے تو بس اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے؟ نہیں، وہ تو بظاہر اس وقت اپنے دعوے پر کہ بھائی اس یہودی نے چوری کی ہے گواہیاں بھی پیش کر چکے تھے اور یہودی کے پاس سے وہ چیز برآمد ہو چکی تھی، لیکن معاملہ اور تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو جتلا دیا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتارا اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو۔ کتاب اللہ تو رہتی دنیا تک، اولین و آخرین کا علم بتاتی ہے، ہر خوش کو تر کا علم رکھتی ہے، تو اللہ نے وہ اتاری بھی صحیح، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور سکھلائی بھی صحیح، اور سکھا دیا تجھے جو نہ جانتے تھے۔ تو جب اللہ چھپی چیزیں اپنے حبیب کو بتا دے تو پھر کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے؟ پھر اپنی تکلیف چھپانے کے لیے نا ایک جملہ ان کا سنیں، فراڈ، کہ جی پہلے تو مانیں گے نہیں، پھر جب بتایا جائے نا بھی قرآن و سنت تو خود گواہیاں دیتے ہیں اور حضور نے قیامت تک کی جو خبریں دی ہیں یہ چھپی خبریں نہیں ہیں، غیبی خبریں، وہ جی علم غیب نہ کہو، اسے کہو اخبار وحی کی خبر۔ اچھا جی، لفظ علم غیب سے چڑھے، وہ جی جب بتلا دیا تو غیب نہیں رہا، اچھا معلوم ہو جائے تو غیب نہیں رہتا، تو پھر عالم الغیب والشہادہ کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ سے کچھ چھپا ہے یا اسے معلوم کرنا پڑتا ہے؟ اس کا علم تو ازلی ابدی ہے، اور اس کا لقب ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی صفت ہے، شان ہے کہ وہ غیب کا بھی عالم ہے، شہادت کا بھی۔ اللہ کے لیے کیا پھر غیب ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بندوں پر حواس خمسہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، ہماری چھونے کی قوت، سونگھنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، حواس خمسہ انہیں کہتے ہیں، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت سامعہ اور قوت باصرہ، چھونے، چکھنے، سونگھنے، سننے اور دیکھنے کی قوت۔ اور ایک ہوتا ہے جو اس سے پوشیدہ ہے، وہ اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے اور اس کے رسول اس کی بتائے سے جانتے ہیں۔ اور کتنا یہ جنوانا، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ ہے فضل خدا آپ پر بڑا، یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ کیا؟ چھپی باتوں کا جاننا، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ کا وہ آپ کو جتلا دینا، سکھا دینا۔ یہ مشہور درسی تفسیر ہے جلالین، اس میں واضح طور پر اس مقام پر لکھا ہے اے من احکام الغیب، اے من الاحکام والغیب، یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ آپ کیا نہیں جانتے تھے اور آپ کو اللہ نے کیا جنوا دیا؟ احکام شرع اور غیب، جو ہے حبیب آپ از خود نہیں جانتے تھے، اور نہ آپ کا کوئی بندہ بشر استاد ہے، آپ تو امی ہیں، اللہ کے پڑھائے ہوئے اللہ نے جتلا دی۔ اور نام کیا رکھا؟ فضل عظیم۔ ساری دنیا مل جائے نا، اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، حبیب کہہ دو سارا ساز و سامان دنیا قلیل ہے، قلیل۔ مجھے بتائیں اس قلیل کو آج تک کوئی اعلی شمار کر سکے؟ سارے سامان دنیا کو، جب اس قلیل تھوڑے کو آج تک کوئی آلہ نہیں جانچ سکا تو بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جو آلے لے کے نکلے ہوئے ہیں، ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کے حبیب کے علم کو، جس کو اللہ نے فضل عظیم فرمایا۔ قلیل تو گنا نہیں جا سکا تم سے،
عظیم کو کیسے ناپو گے؟ اللہ، علم غیب مصطفیٰ کی مفصل بحث مختلف مقامات پر آئے گی، یہاں میں نے کچھ کر دی۔ تو بہرحال سرکار نے ان کی چھپی سرگوشیاں بھی جان لی، وہ جھوٹا الزام بھی جان لیا، اور ان کا بھید کھل گیا۔ اب اللہ ان چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرنے والوں سے مخاطب فرماتا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اے منافقو تمہاری چھپی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ منافق چھپ کے جو گٹ مٹ کرتے ہیں نا، اس میں ہمیشہ شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہاں اس کا استثناء ہے۔ کس کا؟ جس نے حکم دیا صدقہ کا، یا بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کا۔ اے منافقو، جو تم میں منافق نہیں رہا مومن بن کر جس نے صدقہ کا حکم دیا، یا بھلائی کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کا، اس کی بات نہیں ہے۔ باقی تمہاری چھپی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو استثناء اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ اللہ ایمان والوں کو استثناء دیتے ہیں، اور ہمارے ملک کی یہ انگریز کی لونڈی جو وزیرہ بنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھو، یہ سکھوں کو استثناء دے رہی ہے۔ سکھ بڑے پیارے ہیں، ان کی مذہبی علامت ہے جی، اور اس پہ چونکہ ہیلمٹ نہیں آتا، وہ الو کے پٹھے کرکٹ کی بال سے بچنے کے لیے ہیلمٹ اتار دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ استثناء مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی انگریز کی لونڈی انہیں استثناء دے رہی ہے، اور مسلمان کی دستار جو نبوی دستار ہے اس کا استثناء نہیں۔ اسی طرح جو کام تھا غیر مسلم اقلیتوں کا، یہ کوڑا کرکٹ، یہ صفائیاں، اس میں بھی یہ وہ کام مسلمانوں سے اب زیادہ کروا رہی ہے، جو ذلت والے کام ہیں۔ یہ چیزیں نظر میں رکھنی چاہیے، اور جان بوجھ کے وہ جو ان کو ورزی پہنائی ہے، وہ عمران خان کی اس وقت کی ورزی ہے جب وہ ورلڈ کپ جیتا تھا 92 کا، اگرچہ ہم اسے عوام کی طرح اپنا ہیرو نہیں کہتے، دین دشمن ہے وہ بھی، اور اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے دین کو، اور مرزائیوں کی حمایت کی ہے، اور خود اس کے ننہال کا مرزائی ہونا تو کنفرم ہے۔ اس کا نانا ان 313 افراد میں تھا الیاذ باللہ، جن کو مرزا جھوٹا مدعی نبوت اپنا صحابی بکتا تھا، لیکن یہ صرف اس کو ٹارچر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق، تفریق، انتشار پھیلانے کے لیے۔ تو استثناء ہوتا ہے اچھائی کا، ایمان کا، جو معیار ہے قرآن کا، اور ان کا استثناء دیکھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو ایسا کرے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے۔ کیسا؟ کہ منافق نہ رہے، مومن بن کر امر صدقہ کرے، امر کرے معروف بھلائی کا، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جلد ان قریب عطا کریں گے ہم اس کو بڑا اجر۔ جس طرح حبیب کو دولت علم سے نوازا تو فرمایا یہ فضل عظیم ہے، مومن کو اجر ملے گا تو وہ اجر عظیم ملے گا۔ رب ہے جو عظیم، اس کی عطا بھی عظیم ہے، اور ان کی ہر کام بھی الٹا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی رحمت سے ہم تو اس کی طلب ہی نہیں رکھتے نا، میری تقریر آپ سن چکے ہیں پہلے کہ یہ 25,000 کی بات کرتے ہیں، اس کا چچا جو ہے نا وہ ادھر اگر کہے نا میں طالب علموں کی لیٹرینیں صاف کروں گا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اسے 25,000 دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ خود کہے نا کہ جناب میں مفتی صاحب کا جناب وہ گارڈ بنتا ہوں یا خادم بنتا ہوں، اور 25 لاکھ بھی دوں گا اپنی طرف سے، تو ہم پھر بھی کہیں گے نہیں طالب علموں کی لیٹرینیں صاف کرنی ہے، تو ایسا الو کا بڈا جو ہے وہ ہم گارڈ ہر وقت ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ویسے یہ کوئی احسان نہیں ہے
ائمہ کرام کو یہ اگر دیں تو ویسے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. سلطنت اسلامی ہونے کے مدعی ہیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، تو یہ مساجد، مدارس، یہ بیت المال سے چلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یونیورسٹیاں جو اس وقت فل کنجر خانے ہیں وہ یہ چلائیں گے، اور مدرسے جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں ان سے ان کو پریشانی ہے. آرمی چیف بھی کہتا ہے نا کہ کیا ہم پاکستان کو مدارستان بنا دیں؟ بالکل بنا دو. تم کدھر سے حافظ بن کے آئے ہو؟ کسی اسکول سے بن کے آئے ہو یا کالج سے یا یونیورسٹی سے؟ حافظ کہاں بنے ہو؟ تو مدرسے سے کیا پریشانی ہے؟ لیکن دیکھیں ان کی چال، دیکھیں امام کو دیں گے 25,000 اور اپنی مختلف پابندیوں کا پابند بھی کریں گے. یہ عربی نجدیوں کا وہ لانا چاہتے ہیں قانون کہ ہم لکھی لکھائی تقریر، جاہل تقریر لکھ کے دیں گے عالموں کو، اور کوڑا اٹھانے والے خاک روبوں کا وظیفہ ہے 40,000. یہ امام کی لوگوں کو یہ قدر سکھا رہے ہیں. باتیں بہت ہیں لیکن ان کی ساری پالیسیاں اور چالیں منافقوں والی ہیں. اللہ ہر قسم کے منافق سے، جو عقیدے کا منافق ہے اس سے بھی بچائے، اور یہ جو عملی منافق ہیں ان سے بھی ہمیں بچائے. بہرحال وہ جو تاما تھا نا اس پہ پھر بڑی پھٹکار پڑی. اللہ، وہ یہاں سے بھاگ کر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلا گیا اور پرانا دین کفر کا اختیار کیا اور اسی پر مر گیا. کون؟ اور جس نے چوری کی تھی اور یہودی کے پاس زرہ رکھوا کے مسلمان شو کر کے اپنے آپ کو 2 جھوٹے گواہ بنا کے حضور سے اپنے حق میں اور یہودی کے خلاف فیصلہ لینا چاہتا تھا. اللہ نے حبیب کو اندر کی بات بھی بتلا دی اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا. مکے بھاگ گیا اور وہاں کافر ہو کے مر. آخری آیت کریمہ ہے اس رکوع کی. اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ راہ حق رسول کی راہ ہے اور ایمان والوں کی راہ ہے. اہل حق، اہل سنت، اصحاب اور اہل بیت کا جو طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، جس میں اولیاء ہیں، مومنین ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو اس راہ کو چھوڑتا ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا. کوئی خارجی ہو گیا، اصحاب کی آڑ لے کے اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے. کوئی رافضی ہو گیا، اہل بیت کا جھوٹا نعرہ لگا کے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے. کوئی مرزائی ہو گیا، کوئی جناب تفضیلی ہو گیا، مولا علی کو دوسروں پر فضیلت دینے میں، حضرت صدیق و فاروق و عثمان پر بھی بڑھانے میں وہ گمراہ ہو گیا. کوئی مرزا انجینئر جیسا کہیں کا بھی نہیں رہا اور نہ کسی کو کہیں کا رہنے دیا. قرآن فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی اس کے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو راہ رسول کو چھوڑے، جیسے تاما اور اس کی ٹیم نے چھوڑا، منافقوں نے چھوڑا، مرتد ہو گیا، وہاں بھی نقب لگاتے ہوئے پھر آخر میں پکڑا گیا. ایک جگہ دیوار پھٹ پڑی، نیچے دب گیا. دوسرے دن لوگوں نے نیچے سے نکالا اور مار ڈالنے کا پروگرام بنایا. بعد میں اہل مکہ نے سفارش کی کہ یہ مدینہ سے بھاگ کر یہاں آ گیا، اس نے پناہ لی ہے، تو جس کو پناہ جو آ کے لے اسے مارنا مناسب نہیں. پھر اسے مکہ سے نکال دیا انہوں نے بھی. قضاء کے تاجروں کے ساتھ شام کی طرف جانے کا قصد کیا. ایک منزل میں جو ذریعہ بنے نا وہاں سے نکلنے کا، اس قافلے والوں کو غافل پایا تو ان کے اسباب میں سے بھی چوری کی. یہ لت پڑ جاتی ہے نا اصل میں. آخر گرفتار ہوا اور لوگوں نے اسے سنگسار کر دیا، پتھر مار مار کے لا کر دیا. اور ایک اور بھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ نہیں، یہ جدہ سے کشتی پر سوار ہوا اور کشتی میں دینار کی ایک تھیلی چرائی، سونے کے اشرفیوں کی. جب لوگوں کو تحقیق ہو گئی کہ یہ چور ہے تو انہوں نے اٹھایا اور وہیں دریا میں پھینک دیا. یہ دنیا کی بدبختی ہے اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے. تو فرمایا جو بھی رسول کی راہ چھوڑے، کب؟ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے کس کی؟ ایمان والوں کی راہ کے علاوہ کی. ایمان والوں کی راہ تو وہی ہے جو آل و اصحاب کی راہ ہے، جو قیامت تک چلنے والے
نجات یافتہ گروہ اہل سنت کی راہ ہے، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جمہور مفسرین، وقت نہیں ہے، درجنوں مفسرین عربی کے، یہ ان اختلافات سے پہلے کے، ان سب نے اس مقام پر لکھا ہے کہ وہ حق راہ اور وہ سبیل مومنین، وہ صراط اہل سنت و جماعت. تو فرمایا کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ نولی ما تولا ونصلی جہنم، ہم پھیریں گے اس کو جدھر وہ پھرا اور ڈالیں گے اس کو جہنم. یعنی جو جان بوجھ کے نور سے نکل کر اندھیریوں کی طرف بھاگے، تو فرمایا پھر ہم اسے وہیں ڈالیں گے. وساعت مسیرا، اور وہ پلٹنے کی بری جگہ ہے. بری ہے مسیر، مسیر کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ. کون؟ جہنم. تو یعنی دنیا کا ایک تو عذاب دیکھیں اس نے اٹھایا، اور فرمایا پھر آخرت میں بھی یہی ہوگا. آخرت کا عذاب تو وہ بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ و معمون فرمائے. آگے پھر انشاءاللہ مزید بیان ہوگا. پروردگار عالم ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اسی ماہ جنوری کے آخری جمعہ میں یہ 5 پارے پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. ان 5 پاروں کے ترجمہ تفسیر کے اختتام کی خوشی میں بھی، اور ہمارے آن لائن مفتی، طبیب کورس اور دورہ تفسیر القرآن کرنے والے فاضلین کی دستار فضیلت اور تقسیم اسناد کی خوشی میں الحمدللہ 6ٹھی سالانہ محفل بہار معطر 1 فروری بروز اتوار صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی. 2 بجے دعا خیر ہوگی. ابھی سے اپنا بھی ذہن بنا لیں، لوگوں کو سینہ بسینہ 10 بدس دعوت دیں. آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے محفل ہماری دیکھی ہے ماشاءاللہ کیسی رونق اور بہار ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء، مشائخ، نورانی چہرے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پڑھنواسے بھی تشریف لائے تھے، اور اس دفعہ ان کے پڑھ پوتے بھی ساتھ تشریف لا رہے ہیں. 2 ماشاءاللہ نبیران اعلیٰ حضرت کی بھی زیارت ہوگی. اور آپ کا ادارہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی تعمیری ترقی پر ہے. جلد ہی آپ یہاں انشاءاللہ اساتذہ کرام، طلبہ، پنجگانہ نماز، ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، درس نظامی کی بہاریں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بہاریں دیکھنی نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.